وعلیکم السلام میم، کیا آج پیش رفت ہوئی ہے کیس کے اندر؟ یہاں پہ کوئی نہیں، کوئی ٹیکنیکل ایرر کے اوپر وہ جو ان کی پٹیشن تھی وہ نہیں کی. ابھی تو اس وقت ہم جا رہے ہیں جیل کورٹ میں تو کیس لگا ہوا ہے نا. میم اسلام آباد میں باتیں چل رہی ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا؟ ہم تو سارا دن کورٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے تو ہوا جب آئے گی وہ کورٹس کے اندر آئے گی. یاد رکھیں یہ اول تو ہوا ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ کون سی ہوا ہے؟ یہ اس جیل کورٹ سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ القادر کیس کو، آپ کو پتہ ہے کہ 23 پھر 6 تاریخ پھر 13 تاریخ اب 17. اب عمران خان کیوں چاہ رہے ہیں کہ کنوکشن ہو جائے؟ کیونکہ کنوکشن جو کہتے ہیں جو اپنے شوق ہے وہ پورے کر لیں، کنوکشن دے دیں. ہائی کورٹ میں تو لے کر آئے نا، تاکہ آپ لوگ سارے جو یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ پھر گواہی دیں گے. کیونکہ جو جیل کورٹ میں بیچارے میڈیا والے آتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی رپورٹنگ کر دیں جو اوپر کسی کو پسند نہ آئے تو ان کو اندر اجازت نہیں ملتی. آج کئی جرنلسٹ آ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو جیل کے کورٹ کے اندر اجازت نہیں ملتی. تو اسی لیے جب تک یہ کیس عمران خان چاہتے ہیں کہ القادر کا جو احمقانہ کیس ہے یہ نکل کر باہر آئے. جب یہ پبلک میں آئے گا، ہائی کورٹ میں آئے گا، آپ لوگ خود اس کو پھر کور کرو گے اور بتاؤ گے کہ کس قسم کا انہوں نے کیس کیا تھا جس کے اوپر اتنی تاریخیں ڈلی ہیں. ہم تو صرف تاریخیں بھگت رہے ہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہواؤں کا رخ جو آپ سارا دن کہتے ہیں کہ بدل رہا ہے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پھر سے کہہ رہے ہیں ڈیل ہوگی. کیا عمران خان کو اس چیز کا کہتے ہیں کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے صبر سے یہ سارے کیسز کا سامنا کیا جیل میں بیٹھ کے؟ کیا آپ سارا کچھ ڈیل کے اوپر لے آتے ہیں؟ لیکن عمران خان کو میرے خیال میں خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے اس کیسز کا سامنا کیا. یہ کیس اگر 4 دن میں ختم ہونا ہوتا نہیں. یہ اتنے 1.5 سال جو گھسیٹے گئے کیسز ہیں، اس سے آپ کو صرف یہ ظاہر ہوا ہے کہ جب باہر آئے گا کہ 1.5 سال میں اس میں تھا کیا کہ 1.5 سال یہ کیسز چلیں. تو انشاءاللہ ہم بھی خوش ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ کل عمران خان کو سزا ہو جائے. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ سزا ہو جائے اور کیس اس جیل کورٹ میں سے نکل کر باہر آ جائے. اچھا میم، لیکن کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، لیکن پی ٹی آئی اس کو آن نہیں کر رہی اور وہ بھی چھپا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا. ہمیں فرق پڑتا ہے کیسز سے. ہم سارا دن جیل کورٹ میں بیٹھتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں بیٹھتے ہیں. ہم ایک کیس کو سب آ کے لائرز بھی اور ہم سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ باہر کیا ہو رہا ہے، عمران خان نے اپنا سارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتماد ججز کے اوپر رکھا تھا. کئی ججز اپنے جو انہوں نے کیسز لڑے ہیں اس میں وہ فیل ہو گئے، اور کئی ججز اگر ہمت کریں گے، انصاف کریں گے، وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. یہ عمران خان کا امتحان نہیں ہے، یہ جوڈیشری کا امتحان ہے. کوئی پاس ہوگا اور کوئی فیل ہوگا. عمران خان نے ان کو سب کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. اچھا یہ کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے کل سزا ہو جائے یا ہو جائے تو وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس میں بریت ہو جائے عمران خان جی کو، پتہ ہے؟ یہ آپ نے کبھی دیکھا؟ ایک سیکنڈ اگر بریت ہونی ہوتی تو یہ پہلے دن کر دیتے. یہ اس میں کیس میں تھا ہی کچھ، یہ نہ چلاتے. یہ ان کی ان ججز کی جنہوں نے یہ سزا دینے کے لیے ان کو آرڈر آنے ہیں. آپ پھر خود بتائیں 23 کو کیوں نہیں دیا، پھر 6 تاریخ کو کیوں نہیں دیا جنوری کی، پھر 13 تاریخ کو کیوں نہیں دیا، اب 17 پہ 1 مہینہ اس کی ڈیٹ کنوکشن کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ذرا لکھیں کیس اس کے اوپر اور پھر بتائیں. اور یاد رکھیں اس میں سے ملک ریاض کا نام نہ بھولنا بیچ میں سے. اچھا آپ کی باتوں سے نظر آ رہا ہے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہائی ہوپس ہیں، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے دوسرا تاثر یہ ہے کہ حکومت اس کو یا اس لیے یہ فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے کیونکہ 17 جنوری کو ہائی کورٹ میں کچھ ایسے ججز تعینات ہو رہے ہیں جو کہ پہلے عمران خان کو سزائیں دے چکے ہیں. تو کیا اس چیز کا خطرہ بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ میری بات سنیں، خطرہ اس میں کیا ہے؟ وہ جو جج آ کے بے ایمانی کریں گے یا غلط فیصلہ دیں گے، آپ لوگ کھڑے ہیں. آپ انہوں نے اگر اپنے لیے شرمندگی کا باعث بننا ہے یہ کیسز کے اوپر فیصلہ دے کے، اگر یہ کیس جو ہے نا یہ امتحان میں پھر سے کہہ رہی ہوں عمران خان کا نہیں ہے، عمران خان کا بالکل نہیں ہے. ہر جج نے جاز رکھیں انصاف دینے، جس نے یہ عہد کر کے آیا ہے، جو انصاف دینے
کے لیے اس نے عہد کیا ہے، جس کے لیے یہ پوزیشن لیتا ہے آ کے. امتحان اس کا ہے، جج کا امتحان ہے، پوری جوڈیشری کا امتحان ہے، پوری وکلا کمیونٹی کا امتحان ہے کہ اگر چپ کر کے یہ سارا کچھ ہوتے دیکھیں تو. اچھا میم، ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ محفوظ ہے اس کا تعلق مذاکرات سے ہے. اگر عمران خان کوئی لچک دکھاتے ہیں تو پھر یہ ان کے حق میں آ سکتا ہے، اگر وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر یہ ان کے خلاف آ سکتا ہے. کیوں؟ تو آپس میں ان کا تعلق ہے مذاکرات اور اس کا. مذاکرات کا آپ جس سے مرضی رشتے جوڑ دیں، جس سے مرضی. دیکھیں جیل کورٹ میں ہم بیٹھے ہیں، سارے دن بیٹھے ہیں، سارے ہم جو کتنے دن گزارے ہیں، سردی گرمی گزاری ہے اس کیس کے پیچھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کہیں اور ہوگا، یہ بھی ہمیں بھی قبول نہیں ہے. فیصلہ کرو، صحیح طریقے سے کرو. جج کا کام ہے فیصلہ دینا. اگر اس نے اتنے مہینے لگائے ہیں تو اب دے سزا. ہم تو کہہ رہے ہیں سزا دو. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ لیکن آپ کی جماعت بڑی ہوپ لگائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ادھر بھاگ دوڑ بھی چل رہی ہے. نہیں لگائی ہوئی، کوئی جماعت نے نہیں لگائی. میری بات سنیں، کسی نے نہیں لگائی ہوئی. آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے. آپ سارا دن یہ سوال پوچھتے ہو. کیوں آپ یہ سوال پوچھتے ہو؟ کیوں بتائیں؟ کیا ہم عمران خان 1.5 سال اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ کوئی آ کے اسٹیبلشمنٹ نکال دے، نواز شریف رحم کر دے؟ یہ ان کے رحم کے لیے نہیں بیٹھے. عمران خان بیٹھے ہیں اپنے آپ کا اپنا نام یہاں سے کورٹ سے کیسز کا سامنا کر کے سرخرو ہو کے نکلنے کا. اب عمران خان کو اس چیز کا کیا کہتے ہیں کریڈٹ دیں. اچھا میم، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی طرف سے بھی دعوت نامہ نہیں آیا، اور حالانکہ عمران خان کے وہ اچھے دوست بھی ہیں، تو میم کیا کہیں گے؟ آخری سوال ہے، پھر چلیے کہیں گے اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی، کوئی رابطے ہوئے آپ لوگوں کے گورنمنٹ کی طرف سے، یا کوئی اس طرح کی بات؟ نہیں، کل ہی ہوگا، جو بھی ہوگا کل گفتگو کریں گے. ہم اپنے مطالبات بھی تحریری طور پہ پیش کر دیں گے، اور پھر حکومت کی مرضی ہے، وہ مذاکرات کو آگے چلانا چاہتی ہے نہیں چلانا چاہتی. وہ کوئی جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ کمیشن بنے تاکہ تحقیق ہو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اس طرف بڑھنا چاہتی ہے نہیں بڑھنا چاہتی. تو ان باتوں پہ منحصر ہے مذاکرات کا مستقبل. اچھا سر، یہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ مذاکرات کرنے کا رویہ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے کسی اصولی موقف سے نہیں ہٹیں گے. ہم اس موقف سے نہیں ہٹیں گے کہ 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کے ووٹ پر الیکشن کو لوٹا گیا. بالکل نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس پہ مٹی ڈالو اور بس ہنسی خوشی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ، تو ایسے نہیں ہوگا. ہم اپنے اس موقف سے نہیں ہٹیں گے. جو حقیقت ہے کہ 26 نومبر کو خون بہایا گیا، یہاں گولیاں چلیں اسلام آباد میں، ہم نہیں ہٹیں گے. یہ وہ بنیادی معاملات ہیں جن پہ ہم کھڑے ہیں. ان سب کے ساتھ اگر ہم سے کوئی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ آگے چلو، تو ہم چل سکتے ہیں. لیکن ہم بنیادی اصولی جو موقف ہے ہمارا، جو ہمارے لوگوں کا خون بہا ہے، اس کو ہم فراموش نہیں کریں گے. سر، آج کی سماعت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دلائل جاری ہے خواجہ حارث کے، چل رہے، بہت طویل ہو گیا مقدمہ. اس میں جو بات ہے بنیادی ہے، اصولوں کی بات ہے. کیا عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے، یا عدلیہ ایک خود مختار ادارہ ہے؟ کیا ہر پاکستانی کو حق ہے کہ اس کے جرم کا یا اس کی جو بھی کوئی آپ کہتے ہیں اس کی ریاست کی جانب کی ذمہ داری ہے، اس کا تعین کون کرے؟ اس کا تعین ایک کرنل صاحب کریں گے، یا اس کا تعین جو ہے ایک عدالت کرے گی جو خود مختار ہے، جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے؟ تو یہ ایک بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے. ہم اس کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ جنگ بھی ہم لڑتے رہیں گے. ہم یہ جنگ سیاسی سطح پہ بھی لڑیں گے، اور عدالت میں تو لڑ ہی رہے ہیں. اچھا سر، ایک بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ، جس کی سربراہی کر رہے ہیں عائشہ ملک ہیں اس میں. انہوں نے کل دوبارہ جو ہے وہ دلائل طلب کر رکھے ہیں 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے، دائرہ اختیار کے حوالے سے. کیا لگ رہا ہے کوئی آرڈر آ سکتا ہے ان کی کورٹ سے؟ کیا ایسا کچھ؟ دیکھیے، ظاہر ہے عدالت آرڈر تو کر ہی سکتی ہے نا. اب وہ کیا آرڈر کریں گے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک بنیادی نقطہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کے آپ نے 2 حصے کر دیے. سپریم کورٹ کی اکثریت کو آپ نے محروم کر دیا اس طاقت سے جو ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں، کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے. کیا وہ آئین کو پڑھ نہیں سکتے؟ آئین ان کے لیے ایک شجر ممنوع ہو گیا. یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور جو بھی فیصلہ آئے گا ہم دیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے آئینی نظام کو تقویت بخشے گا. اچھا، قائد عیسیٰ نے اسی طرح کا ایک آرڈر دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام تر بینچ تب تک کام روک دیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا. کیا اس طرح کا کوئی آرڈر آ سکتا ہے جو کہ؟ میرا نہیں خیال ایسا کوئی آرڈر اب آئے گا. وہ ایک
اچھا دور نہیں تھا. اچھا سر، سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ چھوڑیں، دیکھیں میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. اب دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. شکریہ. اگر القادری کا فیصلہ خلاف آتا ہے تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم کچھ نہیں ہے اس میں کرنے.